أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم اوپر سے محفل پر تشریف نہیں آئے. باقاعدہ جشن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے. بکمال ادب حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں. برادر اکبر خطیب گوہر خطابت عالی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں. فضائل سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو منور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في حديث قدسي هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. برادران ایمانی، آج کی اس پرمسرت بزم جس میں کہ جب تک آپ کی سماعتوں میں مد و ثنا کی آواز جاتی رہے گی، وہ لمحہ بلکہ وہ سارے لمحات گویا عرصہ حیات سے مائنس، وہ زندگی میں شمار ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ثواب و سعادت کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ یہ لمحات آپ کے نہیں بلکہ پروردگار کے ہیں۔ یہ جو لمحات بیتیں گے ذکر اہل بیت میں، یہ لمحات الہیہ۔ میں نے رسمی طور پر گفتگو کا آغاز کیا ہے، رسمی طور پر اس لیے کہ مقاصدہ عموماً شعراء کی وجہ سے جاتا بھی ہے اور آپ کے سفر مدح و ثنا کو آگے بھی بڑھاتا ہے۔ یہ جو نثری گفتگو ہے یہ صرف رسمی ہے۔ اتنی دیر آپ حضرات کے روبرو رہنا چاہتا ہوں کہ کچھ شعراء آ جائیں اور سلسلہ مدح و ثنا کا جاری و ساری رہے۔ تو بہت زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، مگر یہ انتظار بھی ہے کہ کچھ شعراء میرے سامنے بیٹھے ہوں تاکہ میں اپنے بیان کو مکمل کر لوں۔ میں نے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کو حدیث قدسی کہا جائے گا، کیونکہ کلام الہی تین حیثیتوں میں پہچانا جاتا ہے۔ ایک اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ ایک اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں مفہوم اللہ کے ہیں، الفاظ اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دیا کہ وہ خود منتخب کرے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے عام طور پر حدیث رسول کہہ کر اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اصلاً حدیث رسول بھی کلام الہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بولتا ہی نہیں اپنی مرضی سے، ما ینطق عن الہویٰ، اپنی ہوا اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بس سوائے اس کے کہ جو وحی ہو۔ تو رسول کی زندگی کے ہر لفظ پر وحی کا پہرا ہے۔ اب یہ تو رسول کی دیانت ہے کہ اللہ نے جس کو حدیث کہا رسول نے اسے حدیث کہا، جسے قرآن کہا اسے اللہ نے قرآن کہا، اسے رسول نے قرآن کہا۔ تو حدیث اور قرآن، تو ایک تو قرآن ہے جو کلام الہی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی و مفہوم بھی اللہ کے ہیں، اور کلام میں معجزہ بھی، یہ ہے قرآن۔ جہاں الفاظ رسول کے ہیں لیکن مفہوم اللہ نے نازل کیے ہیں اسے کہا گیا حدیث۔ جہاں الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کے مگر اللہ نے اسے قرآن نہیں کہا، وہ حدیث قدسی، یعنی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے اسے قرآن نہیں بنایا۔ تو میں نے جن لفظوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ حدیث قدسی اس لیے ہے کہ زمین پر رسالت کے گھر میں ایک منظر ایسا
نظر آیا کہ حضور نے کہا بیوی سیدہ کے گھر میں آ کر کہ ذوف محسوس ہو رہا ہے بدن میں، چادر اڑا دو. تو بیوی نے چادر اڑا دی، شہزادی نے چادر اڑا دی اور ایک فقرہ کہا کہ اللہ ہر ذوف سے آپ کو محفوظ رکھے، اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی. یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ باپ آئے اور بیٹی سے کہے کہ کچھ ذوف ہے، کمزوری ہے، چادر اڑا دو. تو چادر اوڑھ کر باپ لیٹ جائے گا تو بیٹی اور کوئی کام نہیں کرے گا. بھائی کو بلائے، کسی کو بلائے، ڈاکٹر کو لاؤ، دیکھو طبیعت خراب ہے. بیٹی بے چین ہو جائے گی کہ بھائی باپ کی طبیعت خراب ہے، تو پھر کسی کام میں دل نہیں لگے گا. ساری دنیا کی بیٹیوں کے لیے ہدایت ہیں جناب زہرا. بی بی باپ ذوف کا اعلان کر رہا ہے اور آپ صرف چادر اڑا کر. تو بیوی بھی کہیں گی کہ تم کیا جانو ذوف رسالت کیا ہے، کوئی مرض نہیں ہے، میرے باپ کو کوئی مرض نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن میں خود یہ اعلان ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو میرے باپ کے سینے کی کشادگی ہے کہ جو وزن پہاڑ نہ اٹھا پائے وہ میرے بابا کے سینے نے اٹھایا. تو یہ جو ذوف ہے نزول آیات کا ہے. جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو میرے باپ کو ذوف بھی محسوس ہوتا ہے. تو نزول آیات کیونکہ وہ قرآن ہے اور کائنات میں ہر شے سے زیادہ وزنی ہے، اور یہ رسول کا سینہ ہے کہ جو اس وزن کو اپنے سینے پہ لیے ہوئے، تو نزول کے وقت ذوف کا ہونا فطری عمل. لیکن پھر بھی قرآن کے ایک ایک حرف میں کچھ نہ کچھ وزن ہے. ہمیں نہیں خبر کہ کون سی آیت کتنی وزنی ہے، کون سا سورہ کتنا وزنی ہے. بس مشاہدے سے ایک نتیجہ ہے. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، جتنے حرف ہیں، سب میں وزن. مگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ سب سے زیادہ وزنی آیت اخیر، سب سے زیادہ وزنی آیت. کیونکہ ہر آیت جب اتری تنہا رسول کے سینے پر، اور جب نزول آیت اخیر ہوا تو رسول نہیں پورے پنجتن چادر کے نیچے آیا. صلوات بھیجو محمد والے محمد. اب وہ فراوانی نور، زہرا کا گھر، بیوی کی رضا اور انوار خمسہ زیر کسا، 5 نورانی ذوات مقدسہ چادر کے نیچے. اب جو نور چھن کر عرش تک گیا تو فرشتوں کی نگاہیں خیرہ ہو. ایک نور الگ سے عرش تک پہنچا تو سب محو نظارہ ہو گئے. اب فرشتے جب نور کو دیکھ کر ایک دم محو نظارہ ہو گئے تو اللہ نے تعریف شروع کر دی، مدح و ثنا شروع کر دی. یہی ہیں جن کے صدقے میں یہ پورا جہان سجا دیا. اب وہاں مدح ہوئی، فرشتے محو نظارہ. تو جبرائیل نے بڑے ادب سے پوچھا یا رب ومن تحت البساط، اے ہمارے رب پالنے والے، یہ تو بتا چادر کے نیچے کون. اب آپ غور فرمائیں کہ جانتے تو سب کو، رسول پر وحی لے کر آتے ہیں. علی کے لیے ذوالفقار لائے، قصیدہ پڑھا، زہرا کے ساتھ چکیاں چلائیں، حسن اور حسین کا جھولا جھولایا. کسے نہیں جانتا، پھر کیوں پوچھ رہے؟ تو یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب نے بڑی اچھی توضیح اس بات کی پیش کی کہ کیوں جبرائیل نے پوچھا. ان کا کبھی کبھی اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ جانتے نہیں. جیسے قرآن میں آیا کہ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا
تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہی تھا نا. اب جب انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب اتنا سا تھا کہ عصا، اس سے زیادہ تو نہیں. تمہارے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا عصا. اب موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار، یہ میرا عصا ہے، میں اسے دوست رکھتا ہوں، یہ میرے بہت کام آتا ہے. جب میں دمبیوں کو چراتا ہوں تو اس سے ان کو کنٹرول کرتا ہوں. جب دھوپ ہوتی ہے تو میں چادر ڈال کے اس کا خیمہ بنا لیتا ہوں. یہ جو جواب صرف عصا تھا، اتنا تفصیلی کیوں ہو گیا؟ اور اللہ نے کیا اس لیے پوچھا کہ اللہ نہیں جانتا؟ نہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ عصا موسیٰ کو محبوب ہے، عصا موسیٰ کو محبوب ہے. تو جب محبوب کی بات ہوتی ہے تو مدھوسنا کے جوہر کھلنے لگتے ہیں. تو اللہ نے سوال کیا کہ موسیٰ کی زبان سے عصا کی تعریف سنی، تو پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ شاید ویسے ہی جبریل نے سوال کیا کہ جو چادر کے نیچے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. جب ہم سوال کریں گے تو وہ تعریف کرے گا، اور اس نے تعریف کی. نگرامی، اسی تعریف کے ایک ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. آپ سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ فاطمہ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ جو چادر کے نیچے تعارف ہوا تو مرکز تعارف جناب زہرا تھا. حالانکہ پورا قرآن پڑھیے تو ہر جگہ مرکزیت رسول کی. یہاں تک کہ اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو رسول کے حوالے سے، وہ اللہ جس نے امین میں رسول بھیجا. اب یہ تعارف اللہ اپنا کرا رہا ہے، وہ اللہ جو اس کا تعارف ہے. کون؟ جس نے رسول بھیجا مکے والوں. پھر کہا وہ اللہ جس نے رسول بھیجا مومنین. پھر کہا وہ اللہ جس نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا جیسے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ کو بھیجا. تو ہر جگہ جب اللہ اپنے کو پہچانواتا ہے تو اپنے حبیب محمد کے ذریعے، جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے تو رسول کے ذریعے، اور جب رسول کے تعارف کی باری آئی تو اللہ نے فاطمہ کو چنا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہ جو بی بی کا تعارف، یہ جو شہزادی کا تعارف، شہزادی کے ذریعے جو تعارف، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اللہ اگر اپنے رسول کے ذریعے تعارف کرائے تو اب جیسے بی بی کے ذریعے تعارف کرایا، ہم فاطمہ، اب نام نہیں لیے، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے. اگر کہتا ہم محمد ہے تو کیا کہتے؟ محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے. یہی تو تعارف ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعارف ہو کس کا رہا، کس کا تعارف ہو؟ ان کا تعارف ہو رہا ہے جن کے لیے میں ایک لفظ، قرآنی لفظ آپ کے حدیث سماعت کرنا چاہتا ہوں. ان کا تعارف ہو رہا ہے جو اصحاب مطہرون، ان کا تعارف ہو رہا ہے جو اصحاب مطہرون، یعنی جو پاک بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی. اب طاہر و مطہر کی بحث اکثر میں نے مجالس میں آپ حضرات کے سامنے کی، اس کو نہیں چھوڑنا. طاہر بھی ہیں، مطہر بھی، یعنی وہ پہچانوائے جا رہے ہیں جو صاحب عصمت. کیونکہ عصمت ایک بڑا مرحلہ پورے عالم اسلام میں موضوع بحث. ہم پر یہی الزام ہے کہ ہم اماموں کو معصوم مانتے ہیں. یہ الزام دوسرے مسلمانوں کی طرف سے، معصوم تو صرف انبیاء ہیں. یہاں سے یہ بات کہی جاتی کہ معصوم تو صرف انبیاء ہیں. سرکار ختمی باب معصوم، آپ اماموں کو معصوم مانتے.
अहले बैत को मानते, आप क्या मानते? कब मासूम नहीं है, महफूज हैं, महफूज अनल खता। तो हमने कहा हमारे क्या तो महफूज की फेरिस्त में शुहदाए करबला आते, मासूम तो बहुत बड़ा मर्तबा है। तो ये वो लोग पहचानवाए जा रहे हैं कि जो साहिब इस्मत भी हैं, साहिब तहारत। अब अल्लाह ने एक पहचान करवाई तो किसके जरिए करवाई? जनाब ज़हरा के जरिए। इस्मत वाले और तहारत वाले पहचाने जाएं जनाब ज़हरा के जरिए, यानी जनाब ज़हरा के रिश्ते में इस्मत रहेगी और तहारत रहेगी, रसूल के रिश्ते में नहीं। अगर तारुफ रसूल के जरिए हो जाए, रसूल की बेटी, रसूल का दामाद, रसूल के नवासे, तो ये दुनिया वाले न जाने कितनी बेटियां बना लाए। वो भी बेटी थी, वो भी बेटी थी, अल्लाह ने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। अब साहिब इस्मत वो नहीं है कि जो रसूल के रिश्तेदार, रसूल के रिश्तेदारों में साहिबान इस्मत मिलेंगे ना साहिबान तहारत। साहिबान इस्मत व तहारत वो हैं कि जिनका ज़हरा से रिश्ता, जिनका ज़हरा से रिश्ता, वही साहिबान इस्मत व तहारत है। ज़हरा के बाबा हैं तो मासूम हैं, ज़हरा के शौहर हैं तो मासूम हैं, ज़हरा के बच्चे हैं तो मासूम हैं। अब रसूल से किसी का रिश्ता नहीं। अब और मैं मासूम वही जिनका रिश्ता ज़हरा से, जो मौला अली के रिश्ते में है, वो भी इस कमाल इस्मत पर नहीं, ज़हरा के रिश्ते। अब ज़हरा का जहां रिश्ता जुड़ जाएगा वहां इस्मत नजर आएगी, चाहे सबबी रिश्ता हो और चाहे नसबी रिश्ता हो। नसबी रिश्ते में सारे वजूद मासूम, इसलिए कि ज़हरा की औलाद। और अगर ज़हरा किसी के लिए कह दें अब्बास मेरा बेटा, अब ये रिश्ता खुद ज़हरा ने जोड़ा, अब्बास मेरा बेटा, रिश्ता ज़हरा ने जोड़ा, तो इस्मत अब्बास पर औकात नहीं कि कोई शक करे। गाजी की इस्मत पर शक इसलिए नहीं हो सकता कि रिश्ता ज़हरा ने जोड़ा, मेरा बेटा। और जब अहले बैत रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर उस रिश्ते को निभाया जाता है, उस रिश्ते को निभाया जाता है। मसलन पैगंबर ने कह दिया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से। अब कह दिया पैगंबर, उस रिश्ते की लाज रखी। आप गौर कीजिए कि कैसी लाज रखी गई। मदाइन में सलमान का इंतकाल हो गया, मदीने में अली। मदाइन बगदाद के करीब है, मदीना सऊदी अरब में, 1400-1500 किलोमीटर का तो फासला हो ही गया मदीने से इराक का। मदाइन में सलमान, मदीने में अली, इंतकाल हुआ। अली बाएजाज पहुंच गए, खुद गुस्ल दिया, खुद कफन पहनाया, नमाज पढ़ी, दफन किया। सलमान भी रसूल के जानिसार, अबू ज़र भी जानिसार। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं कि हम ये महसूस करें कि क्या अबू ज़र का मर्तबा है और क्या सलमान का। हमको तो दोनों के पैरों की धूल मिल जाए तो हमारी बख्शिश का असासा ये है। और मैं तो अब अबू ज़र व सलमान, हक अबू ज़र का बनता था। रब्ज़े में इंतकाल हुआ, आलम गुरबत में हुआ। एक बेटी थी, अबू ज़र ने वसीयत की कि काफिला आएगा उससे कहना तो वो मेरी तस्लीम करेगा। अकेली बेटी बैठी। सलमान का जब इंतकाल हुआ तो वो गवर्नर थे, और अबू ज़र का जब इंतकाल हुआ तो वो मुसाफिर थे, गरीबुल वतन थे, दुनिया के सताए हुए थे। तो पहुंचना तो यहाँ चाहिए, मौला के मोजिज़े से रब्ज़ा जाते, क्योंकि आलम गुरबत में अबू ज़र का इंतकाल हुआ तो गुस्ल कफन करते, वहाँ नहीं गए। सलमान को दफन करने क्यों?
ابو ذر منا اہل البیت میں، سلمان منا اہل البیت کی سند پا چکے ہیں۔ اہل بیت کی تدفین غیر اہل بیت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو جب رسول کے کہنے سے سلمان کو اہل بیت والا ٹریٹمنٹ ملا، جبکہ مرکزیت رسول کی نہیں ہے، مرکزیت زہرا کی، تو رسول کے کہنے سے سلمان کو اہل بیت والا ٹریٹمنٹ ملا، تو سیدہ نے اگر کہا کہ عباس بیٹا ہے تو کوئی ان کو اہل بیت سے باہر نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں، جب آپ عصمت کی بات کریں گے تو ہم بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ 14 معصوم، بچپن سے یہی تو سکھاتے ہیں، 12 امام 14 معصوم۔ 14 کیوں؟ کیا انبیاء معصوم نہیں؟ معصوم تو آدم بھی ہیں، معصوم تو ابراہیم بھی ہیں، معصوم تو موسیٰ بھی ہیں، معصوم تو عیسیٰ بھی ہیں۔ ہم 14 کیوں کہتے ہیں؟ بھئی 1,24,000 میں 14 اور جوڑ دیں؟ نہیں، ان کی عصمت الگ ہے، ان کی عصمت الگ ہے۔ ان کی عصمت زہرا کی دہلیز کا صدقہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہم معدن الرسالت، وہ رسالت کی کان ہے وہ دروازہ جو زہرا کا دروازہ۔ تو ان کی عصمت ہے، مگر ان کی عصمت کو اب میں کیسے سمجھاؤں، کیا فرق ہے؟ بس یوں محسوس کیجئے کہ عصمت انبیاء پر ترک اولا کے نشانات ملیں گے، شہادہ معصومین کی عصمت پہ ترک اولا کی گرد بھی نہیں ملے گی۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو انبیاء کی عصمت پہ گرد ترک اولا ہے، 14 معصومین کی عصمت پہ ترک اولا کا کوئی نشان نہیں۔ تو یہ جو 14 معصومین ہیں اس کو عصمت کبریٰ کہا گیا علماء کی زبان میں، کہ یہ عصمت کبریٰ ہے۔ انبیاء کی عصمت کو عصمت صغریٰ کہا گیا۔ اب یہ فرق آپ محسوس کر رہے ہیں، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ۔ اب جو حضرت عباس کی ذات ہے اس میں بحث کہیں کی؟ عصمت صغریٰ میں شامل ہونے کے لیے کوئی بحث نہیں، وہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں۔ علماء کے درمیان جو بحث ہے، اردو میں بھی کتاب ہے قمر بنی ہاشم، علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب، انہوں نے تحریر کیا کہ علماء میں یہ بحث ہے۔ اب بحث کیا کہ جناب عباس کو معصوم کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ تو یہ بحث انبیاء والی عصمت کی نہیں، کیونکہ آگے وہ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر معصوم کہا جائے تو 14 معصوموں کی عصمت میں الگ سے 15واں معصوم جوڑا جائے۔ یہ بحث ہے علماء میں کہ اگر معصوم کہا جائے تو پھر 14 ہیں، اور اگر معصوم نہ کہا جائے تو اس بلندی کردار کا نام کیا رکھا جائے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو مسئلہ ان عصمتوں کا نہیں ہے جو نبیوں کے پاس، مسئلہ اس عصمت کا ہے کہ 14 کے پاس، تو وہ بلندی کردار جو حضرت عباس کے پاس وہ اور کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور میں کہ تاریخی طور پر اپنے خاندان کی تمام عظمتوں کی وراثتیں اٹھائے ہوئے حضرت عباس، خاندان کی عظمتوں کی وراثت، جو چیزیں منسوب ہیں جناب عباس سے، وہ سب خاندان بنی ہاشم کی وراثت ہے۔ شجاعت خاندان بنی ہاشم کی وراثت ہے، حسن
خاندان بنی ہاشم کی وراثت، سقائی خاندان بنی ہاشم کی وراثت، ہر وراثتوں کے امین حضرت عباس۔ یہ وہ منصب ہے کہ جو اللہ نے اس خاندان میں رکھا، سقائی کا منصب۔ بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، شعراء تشریف لا چکے ہیں، تو اب زیادہ وقت نہیں آپ کا صرف کرنا ہے۔ منصب سقائی، سقائی کا مطلب پانی پلانا، یہ معمولی منصب نہیں، یہ بنی ہاشم کا منصب ہے۔ نہ جانے کی صداوت میں ہمارے سماج میں، ہندوستان کے، سقائی کو کچھ کمتر گردانا گیا۔ سقا کی ایک قوم بن گئی کہ یہ سقا ہیں، یہ پانی بھرتے ہیں، ان کو بھشتی کے لفظ سے یاد کیا۔ نگرامی کمتر سمجھا گیا، مگر اس سے بڑا کوئی منصب نہیں۔ اور اسی لفظ بھشتی کو جو قومی طور پر ہے، خدائے سخن نے جب نظم کیا تو انہوں نے بھشتی نہیں کہا تھا، ہمیشہ بہشتی، بہشتی کا لفظ آپ مراسی میں دیکھ لیں، بہشتی۔ مگر قومی طور پر بیکورڈ میں ایک قوم ہے بھشتی، اس قوم کا نام ہی بھشتی ہے بیکورڈ میں، اور اس کا کام پانی پلانا۔ لیکن یہ پانی پلانا آپ قوم کوئی بھی کر دیں، لیکن جب ادھر منسوب ہوگا تو بھشتی بھی بہشتی بن جائے گا۔ یہ جب ادھر منسوب ہوگا، کیونکہ وراثت اس خاندان، کم سے کم خاندان رسالت کی ابتدا حضرت اسماعیل سے، وہیں سے تو ابتدا ہے، اور وہیں سے یہ منصب شروع ہوتا ہے۔ بے آب و گیا زمین، چٹیل میدان، ریت کا صحرا، اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ، اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ چشمہ نہیں پھوٹا، اللہ نے تاج سقائی اسماعیل کے سر پہ رکھ دیا۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ شام تک جہاں صبح کچھ نہیں تھا، قبیلہ آباد ہو گیا۔ اور میں اسماعیل سقا، اب زمزم پر قبضہ نسل اسماعیلی، جو آئے پانی پیے۔ بنی جرہوم کے مخالفین نے وہ چشمہ پاٹ دیا عداوت، کیونکہ وہاں سے ان کو جانے کو کہا گئے تو چشمہ پاٹتے ہوئے چلے، مدتوں پٹا رہا وہ چشمہ۔ پھر اسی نسل اسماعیل عبد المطلب آئے، انہوں نے کہا اسماعیل کی وراثت کو ہم پھر زندہ کریں گے۔ وہ چشمہ جو وقت کے خس و خاشاک نے دبا دیا تھا، اس کو عبد المطلب نے پھر سے جاری کروا دیا۔ آج جو زمزم مسلمانوں کے پاس ہے، یہ عبد المطلب کا صدقہ، یہ علی کے دادا کا صدقہ ہے۔ پانی بھی علی کے خاندان کا پیتے ہو، تو یہ سقائی فرمائیں کہ اسی خاندان میں پھر اسی رسم کو آگے بڑھایا عبد المطلب کے بیٹے۔ حج کے زمانے میں کشمش خرید کے زمزم میں ملاتے تھے، جب نکلا تھا تو کچھ کھارا پانی تھا، تو کشمش ملاتے تھے کہ حاجیوں کو میٹھا پانی ملے۔ اور اسی بنیاد پر ابو طالب کا لقب ساقی الحجاج، سقا حضرت اسماعیل، سقا جناب عبد المطلب، ساقی الحجاج ابو طالب۔ اور اس منصب کو جب اور شرف اس خاندان میں ملا تو ساقی کوثر علی، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ اور میں پھر اسی خاندان میں معاویہ نے پانی بند کیا صفین میں، تو پیاسے علی کے لشکر کے لیے گھاٹ چھینا حسن، مولا حسن،
سقائی کا انتظام. اور پھر یہی وراثت جب کربلا میں آئی تو حسین نے عباس کو سقا بنایا. مگر ایک عجیب بات ہے، اسماعیل سے لے کر علی تک اس گھرانے میں سب سقا ہیں، سب نے پیاسی انسانیت کو سیراب کیا. زندہ جاوید ہو گیا عباس. بس آخری بات اور گفتگو تمام. اس خاندان کے جتنے سقا انہوں نے پانی سے خلقت کو سیراب کیا، انہوں نے پانی سے خلقت کو سیراب کیا ہے. اکلوتا سقا عباس ہے جس نے دریا کو اپنے چلو کی پیاس سے سیراب کیا. سب نے لوگوں کو سیراب کیا، غازی نے دریا کو سیراب کیا. صبح قیامت تک اب پانی حضرت عباس کے غلام کی طرح سے آج بھی قبر کے گرد طواف کرتا ہے، آج بھی قبر کے گرد طواف کرتا ہے. یہ وہ سقا ہے کہ جس نے ایسی سقائی کی کہ محفل فضائل ہے. اس لیے میں نہیں عرض کر سکتا کہ یہ اور بات کہ حسین کا کنبہ سیراب نہ ہو سکا، مگر عباس کی سقائی سے اسلام سیراب ہو گیا، دین سیراب ہو گیا، شریعت سیراب ہو گئی، انسانیت سیراب ہو گئی. اے سقائے حرم تجھ پر کروڑوں سلام. آئیے اسی سقائے حرم سے التجا کریں کہ یہاں جتنے لوگ محفل میں تشریف فرما ہے، مولا باب المراد کے صدقے میں پروردگار ان کے دلی حاجات کو پورا کریں. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا کریں. جو جس قسم کی مصیبت میں ہیں وہ اس مصیبت سے نجات پائیں. خصوصی طور پر علن بھائی اور ان کے کنبے پر خیر و برکت کا مسلسل نزول ہوتا ہے. امام کے ظہور میں تاجیل ہو. ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں. ہمارے علن بھائی نے حکم دیا کہ شعر ضرور پڑھیے، اور اب میں تقریر کر چکا، اب میں اپنے شعر آپ حضرات کو سنا دوں کیونکہ ترئی محفل ہے جشن ولا یہ آج امام وفا کا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. مطلب ملاحظہ ہو کہ احسان مجھ حقیر پا میرے خدا کا ہے. احسان مجھ حقیر پا میرے خدا کا ہے، جو ذکر میرے لب پر جری کی وفا کا ہے. جو ذکر میرے لب پر جری کی وفا کا ہے. عباس ایک اسم تمنائے بوتراب. عباس ایک اسم تمنائے بوتراب. عباس نام بنت نبی کی دعا کا ہے. عباس ایک اسم تمنائے بوتراب. عباس نام بنت نبی کی دعا کا ہے. عباس سب دعاؤں کا ایک حرف مستجاب. عباس سب دعاؤں کا ایک حرف مستجاب. دنیا میں ایک باب حوائج خدا کا ہے. عباس سب دعاؤں کا ایک حرف مستجاب. دنیا میں ایک باب حوائج خدا کا ہے. دنیا میں ایک باب حوائج خدا کا ہے. مشکل ہے سانس لینا بھی مقتل میں موت کو. مشکل ہے سانس لینا بھی مقتل میں موت کو. راج آج یوں زندگی پا علم کی ہوا کا ہے. راج آج یوں زندگی پا علم کی ہوا کا ہے. اور تضمین میں ملاحظہ کا فرما لیں کہ پروردگار صبر کو دیں چل کے تہنیت. پروردگار صبر کو دیں چل کے تہنیت. جشن ولا یہ آج امام وفا کا ہے. جشن ولا یہ آج امام وفا کا ہے. ایک معمولہ نظم کیا ہے، پتہ نہیں کسی لائق ہے کہ نہیں. خورشید بھائی ملاحظہ فرمائیں. سکتے میں تھی پس خط شمشیر فوج ظلم. سکتے میں تھی پس خط شمشیر فوج ظلم. انصار کہہ رہے تھے بڑھے کون باقا ہے.
سکتے میں تھی پسے خطے شمشیر فوج ظلم، انصار کہہ رہے تھے بڑھے کون باقا ہے، کی گفتگو خلاف علم اس نے اس لیے، کی گفتگو خلاف علم اس نے اس لیے، بیٹا وہ ایک دختر ناقت خدا کا ہے، بیٹا وہ ایک دختر ناقت خدا کا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اب بولنے لگا ہے زمانہ خلاف ظلم، اب بولنے لگا ہے زمانہ خلاف ظلم، فکروں پہ یہ اثر سبق کربلا کا ہے، فکروں پہ یہ اثر سبق کربلا کا ہے۔ اور یہ آخری شعر کہ یوسف کا پلہ بھی تھا سبک تر حضور حرب، یوسف کا پلہ بھی تھا سبک تر حضور حرب، کیونکہ بسم اللہ جب رکھی گئی تو یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا اور بسم اللہ کا وزن زیادہ ہو گیا۔ تو اسی پس منظر میں ہے کہ یوسف کا پلہ بھی تھا سبک تر حضور حرب، سوچو کہ وزن کیا میرے حرف ثنا کا ہے، سوچو کہ وزن کیا میرے حرف ثنا کا ہے، احسان مجھ حقیر پا میرے خدا کا ہے، جو ذکر میرے لب پا جری کی وفا کا ہے۔